میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور یہ مشرع میں پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں، پیشتر مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ میدان محشر اللہ قائم کرے گا، تو میدان محشر کا قائم کرنے کا جو مین مقصد ہے، مقصد اصلیہ ہے، حساب و کتاب لینا نہیں ہے، بلکہ شان محبوبی دکھانے کے لیے، محبوب کی عظمت بتانے کے لیے، محبوب کی عفت بتانے کے لیے اللہ میدان محشر کو قائم کرے گا۔ سماعت فرمائیں، اشعار کے ذریعے سے میں پیش کر رہا ہوں۔ شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن۔ ارے کون دیکھے گا خطائے، کون دیکھے گا خطائے، آپ کے ہوتے ہوئے کون دیکھے گا خطائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اگر اچھا لگ رہا ہے تو سبحان اللہ بولیے۔ میں شاعر نہیں ہوں، آواز ہماری شاعرانہ نہیں ہے، میں شاعرانہ مزاج بھی نہیں رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی نعت نبی گنگنانے کا دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، تو میں پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، تو میں بھی پڑھنے لگتا ہوں۔ اس لیے آواز کو نہیں دیکھیے، اشعار دیکھیے، اور اشعار جو ہے کس واقعات کے مد نظر ہے اس کو دیکھتے جائیے۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور یہ مصرع سماعت فرمائے۔ زلف محبوب خدا لہرائے گی محشر کے دن، زلف محبوب خدا لہرائے گی محشر کے دن، زلف محبوب خدا لہرائے گی محشر کے دن۔ ارے زلف
یہ کس کی گھٹائے، خوب یہ کس کی گھٹائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور یہ مشرا میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جب یہ کرب و بلا کے واقعات، جب کرب و بلا کے وہ میدان جنگ جو حق اور باطل کی لڑائی تھی، جب اس کا بالکل حق کی جب دیکھنے میں تو آ رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ حق کو دبا دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر حق دبا نہیں تھا، بلکہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، اور جن کی آنکھ تھی تو واقعی میں حق جو ہوتی ہے، حق کے ساتھ دینے والے اگرچہ کم ہوتے ہیں لیکن ان کی بلندی ہمیشہ ہوا کرتی ہے۔ سمجھ اللہ کے نزدیک اس کے رفعت منزل کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ سماعت فرمائے، جب کرب و بلا کا میدان ختم ہو گیا اور یزیدیوں نے امام حسین کے بہن کو لے کر شام کے بازار میں جب گیا تھا، تو اس وقت جو معاملات تھے مقرر حضرات بولنے کے لیے بول جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر دیکھیے کیا معاملہ ہوا تھا۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے بازار میں، ارے میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائے، چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے۔ تقریر نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے، آج اپنے زبان سے ایک نیا کلام پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی در پہ، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائے، ہم کہاں سرکار
سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. اور یہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں. یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں. ارے یہ تو ہو سکتا نہیں ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا نہیں ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں. میرے گھر میں غم آ جائے، میرے گھر میں غم آ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. اور یہ مصرع لاسٹ آخری میں مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے. علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. اور یہ تو جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے ان کا نام ہے، اور میں پڑھ رہا ہوں تو میں اپنا یہ نام اور سب کے لیے میں کر رہا ہوں. کون ہے نوری، کون ہے نوری اپنا حال دل کس سے کہے. کون ہے عباس اپنا حال دل کس سے کہے. کون ہے عباس اپنا حال دل کس سے کہے. کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے. ارے زخم دل کس کو دکھائے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے